أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وطن تو آزاد ہو چکا ہے دل و دماغ غلام اب بھی وطن تو آزاد ہو چکا ہے دل و دماغ غلام اب بھی شراب غفلت کو پی چکے ہیں یہاں کے ہر خاص عام اب بھی میرے میں خانے کا عجب انداز ہے اے لوگو میرے میں خانے کا عجب انداز ہے اے لوگو کسی پر جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی غلط ہے ساقی تیرا یہ نعرہ نظام محفل بدل چکا ہے غلط ہے ساقی تیرا یہ نعرہ نظام محفل بدل چکا ہے وہی شکستہ سی بودلیں وہی کنسا جام اب بھی قابل سب تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام اساتذہ کرام مسلک اہل سنت و جماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والوں آج میں اس بارونق روحی روحانی محفل میں جس موضوع کو لے کر اپنے ناتوان کھندوں پر اٹھانے جا رہا ہوں وہ ہے آزادی یا غلامی اور اس کے اسباب اس حکم کو عملی جامع پہنانے کے لیے خداوند نے قدوس سے ان الفاظ کے ساتھ دعاؤں ہوں کہ ملامت میں نہ گر جاؤں خجالت سے نہ مر جاؤں ملامت میں نہ گر جاؤں خجالت سے نہ مر جاؤں خدا میری زبان کو تو فصاحت دے بلاغت دے سامعین محترم یہ وہی موضوع ہے جس کو ہمارے اکابر نے تحریک آزادی کے وقت اپنا مقصود بنایا تھا اور اس تحریک کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حقیقی آزادی حاصل ہے یا نہیں عزیزان من جب ہم دنیا کے اندر نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے آج مسلمان عمومی طور پر ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں اور خصوصی طور پر آج ملک پاکستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہو جو چاہے نماز پڑھے اور جو چاہے نمازی کا گلا گھونٹے اور جو چاہے نبوت کا دعویٰ کرے اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہو کہ علماء کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہو اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہو کہ صحابہ کرام کے خلاف زبان دراز کیا جائے اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہو جہاد پر جانے والوں کا راستہ روک کر ان کے قتل کی سازشیں کی جا رہی ہو اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ پر عمل کرنے والوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے اور ان کو دہشت گرد کہا جائے تو میں اس آزادی پر کل بھی لعنت بیچتا تھا آج بھی لعنت بیچتا ہوں ہمیں آزادی چاہیے رب کے کلمہ کی آزادی ہمیں آزادی چاہیے قرآن کے تقدس کی آزادی ہمیں آزادی چاہیے دین کی بالادستی کی آزادی ہمیں آزادی چاہیے سپریم کورٹ سے لے کر عدالت تک رب کا قانون ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہو صحابہ کا نظام ہو ایک طرف مدارس کے خلاف آرڈیننس جاری کیا جا رہے ہو دوسری طرف کراچی کے اندر مساجد گرائی جا رہی ہو اور علماء کرام اور مفتیان کو شہید کیا جا رہا ہو ایک طرف علماء کے خلاف آرڈیننس ایک طرف علماء کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہو دوسری طرف انہی علماء کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہے تو 14 اگست منانے والوں کان کھول کر سن لو
ارباب علم دانش، جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، جب میں قرآن و حدیث دیکھتا ہوں تو مجھے یہی معلوم ہوتا ہے جب مسلمانوں نے علم جہاد بلند کیا تو آزادی نے ان کے قدمیں چومے اور غلامی کے بادل چھٹ گئے۔ جب مسلمانوں کے سروں پر چمکتے ہوئے خود ہوا کرتے تھے، مسلمان آزاد تھے۔ جب مسلمانوں کے جسم پر چمکتی ہوئی زرہیں ہوا کرتی تھی، پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیل گئے اور کفار کو اس دنیا کے اندر سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر نے یہودیوں کو خیبر سے نکالنے کا حکم دیا تو ایک یہودی نے بڑھ کر کہا، اے عمر، آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہودیوں کو خیبر میں رکھو، وہ تمہیں اپنی پیداوار کا کچھ حصہ دیا کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا، وہ وقت بھی آئے گا مسلمان تجھے خیبر سے نکال کر خیبر کو بھی پاک کریں گے اور تیری اٹھنی تیرے پیچھے آنے ہوگی، تجھے دنیا کے اندر سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں دے گا۔ کل تک یہی یہود ہمارے غلام اور لونڈیاں بن کر رہا کرتے تھے، آج یہ بھی ہم پر شیر ہو گئے، آج ہندو بھی ہم پر شیر ہو گئے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب آخر کیوں اب کس وجہ سے؟ تو جواب یہی ہے، آج مسلمان وہ جذبہ بھول گئے جو جذبہ لے کر صحابہ کرام احد اور بدر گئے تھے۔ آج مسلمان وہ جذبہ بھول گئے جو جذبہ لے کر صحابہ کرام خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر کے یہ اعلان کرتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اگر آج ہم تلوار ہاتھ میں لے لیں تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم اپنے دشمن کو روس کی طرف ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ بتا دیں، کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب سارے عالم کفر کو ٹوٹتا دیکھیں گے۔ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب سارے عالم کفر کو ٹوٹتا دیکھیں گے۔ ہم برق جہاد کے شعلوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے۔ ہے جن کے فیصلے بہار سہنی چمن میں، ہے جن کے فیصلے بہار سہنی چمن میں، انہی کی راہ میں کانٹے بچائے